إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. معاشرے کا بگاڑ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہٹ جانے کا نام ہے. یہ معاشرہ کب سنور سکتا ہے؟ جب یہ امام اعظم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے گا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کو مانے گا، آپ کے احکامات کو کھلے دل سے تسلیم کرے گا، اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگے گا جو رنگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، تو معاشرے کی اصلاح ہوگی. اور جب اس دنیا والے دین محمد کو علیہ السلام صرف ایک مسجد کا دین سمجھ لیں، ٹوپی کا مقام دے دیں، مسجد میں آئے، نماز پڑھتے ہوئے پتہ لگا یہ مسلمان ہے، نماز پڑھ کے باہر نکلا، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ مسجد میں آتے ہیں شلوار اونچی کر لیتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہی شلوار نیچے کر لیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حکمرانی مسجد کے اندر ہے، مسجد سے باہر ہم آزاد ہیں. اور یہی بگاڑ کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم نے دین محمد علیہ السلام کو اپنی زندگیوں پر لاگو نہیں کیا. معاشرے کی اصلاح ہوگی جب ایک ایک قدم اٹھانے سے پہلے ہم امام الانبیاء امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف دیکھیں گے. آئیے اس معاشرے کی اصلاح کے طریقہ کار اپنے آقا، اپنے امام، اپنے قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں سنتے ہیں. مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوں گے. اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمانا. 3 شخص ایسے ہیں جن کے اندر ایسی معاشرتی بیماریاں ہیں، وہ بیماریاں جس سے معاشرہ بگڑتا ہے. آپ نے فرمایا 3 شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے. وہ کون ہیں؟ مدمن الخمر، ہمیشہ شراب پینے والا، شرابی اگر بغیر توبہ کے مر جاتا ہے تو اس کی سزا جہنم کے اندر زخمیوں کا خون اور پیپ پلایا جائے گا. اور ہمارے ہاں شرابیوں کے نام پر قوالیاں بنی ہوئی ہیں جو صبح صبح تبرک کے طور پہ گاڑیوں میں چلتی ہیں، اور وہ کھل کے ناچتے ہوئے ڈانس کرتے ہوئے کہتا ہے میں شرابی ہوں، میں شرابی ہوں. اس میں کیا بری بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شراب پینے والا، شرابی، یہ اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوگا. ہمیشہ شراب پینے والا، قاطع الرحم، صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی کرنے والا، جو رشتے اللہ عز و جل نے بنائے ہیں، جن کے ملنے سے معاشرہ سلجھتا ہے، ان رشتوں کو توڑنے والا، باپ کا رشتہ، ماں کا رشتہ، خالہ، پھوپھی، ماموں، چچا، تایا، یہ سارے رشتے کس نے بنائے؟ ان کو جوڑنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ عز و جل نے. کتنے ہی وہ بدنصیب ہیں جن کو کافی عرصہ گزر چکا ہے اور کبھی انہوں نے فون کر کے اپنی ماں کا حال بھی نہیں پوچھا ہوتا. بیوی سے گپ مارتے ہیں اور فون بند کر دیتے ہیں. ماں ترستی رہتی ہے اس کی آواز کو، باپ ترستا ہے اس کی آواز کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد کیجئے. رشتوں کو توڑنے والا، ناطے توڑنے والا، بغیر ایک تو ناطا توڑا جائے اللہ کی رضا کے لیے تو اس میں تو اجر و ثواب ہے. میں کسی سے رشتے توڑ رہا ہوں، کیوں؟ یہ مشرک ہے، یہ اہل بدعت ہے، یہ بے نماز ہے، یہ سود کھانے والا ہے، اس کو دعوت دے 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 کر میں تھک گیا ہوں، اب میں اس سے دلی محبت نہیں کرتا.
میں اہل شرک، اہل بدعت، اہل کفر کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیتا، نہ اس کی بیٹی کے رشتے کو قبول کرتا ہوں کفر اور شرک کی حالت میں۔ یہ رشتہ توڑنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اس پہ تو اجر ہے، اس پہ تو ثواب ہے۔ کسی کا چچا بے نماز مر جائے، کسی کا بھائی بے نماز مر جائے، کسی کا باپ بے نماز مر جائے، کسی کی ماں بے نماز مر جائے، کسی کا سسر، کسی کا عزیز، کسی کا ماموں اور خالو کفر اور شرک کی حالت میں مر جائے اور وہ اس کا جنازہ نہ پڑھے، اس کا نہ پڑھنا اللہ کے ہاں ثواب لکھا جائے گا۔ کیوں؟ اس نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ یہ مرنے والا اللہ کا پیارا نہیں، اللہ کا دشمن تھا۔ جو شرک کرتا ہے وہ اللہ کی دشمنی کو مول لیتا ہے، لہذا ان سے تو کوئی محبت نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو نعت اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے، یہ ان رشتوں کو بغیر شرعی عذر کے توڑتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہمارے ہر رشتہ داری توڑنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ دین دور دور تک نظر نہیں آئے گا کہ دین کی بنیاد پہ الا من رحم ربی کسی نے رشتہ توڑا ہو۔ ہم ان کے گھر گئے، ہمارے ساتھ اس نے یہ سلوک کیا، اس نے یہ سلوک کیا، ہم نے جواب میں یہ سلوک کرنا ہے۔ ہمارے ہاں اپنی جان کو، اپنی ذات کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اگر تیرے رشتہ دار تیرے ساتھ اچھا سلوک کریں اور تو جواب میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، یہ نیکی تو نہیں، یہ تو عدلے کا بدلہ۔ اس نے اچھا سلوک کیا، جی کو جی ہے، سلام کو سلام ہے، پیار کو پیار ہے۔ صلہ رحمی تو یہ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک تو یہ ہے، وہ رشتے کو توڑے اور تو رشتے کو جوڑے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہر سننے والے کو نبی کی اس حدیث کو اپنے پلے سے باندھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے کتنے ہیں کہ ہمارا رشتہ دار، ہمارا ماموں کا بیٹا، چچا کا بیٹا، پھوپھی کا بیٹا، ہمارے عزیز وہ رشتوں کو توڑے اور میں یہ کہوں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے جو رشتوں کو توڑے تم ان سے جوڑو، جو یہ جوڑتا ہے یہ صلہ رحمی کرتا ہے۔ ہم تو بات بات پہ لڑائی ڈھونڈتے ہیں، پوائنٹ ڈھونڈتے ہیں کہاں لڑائی ہو، اور فوراً زبان سے جملہ کیا نکلتا ہے؟ اچھا یہ بات ہے، آج سے میرا تیرا جینا مرنا خلاص، بس بہترین جواب، آج کے بعد تو میرا منہ نہ دیکھنا، میں تیرا منہ نہ دیکھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ فرماتے ہیں دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے ہوں، ایک بندہ سچ پہ ہے اور ایک زیادتی کر رہا ہے، یہ جو سچ پہ ہے جانتا ہے کہ میرا حق ہے، جس چیز پہ میں جھگڑ رہا ہوں یہ میرا حق ہے، میں حق پر ہوں، لیکن صرف لڑائی کو ختم کرنے کے لیے، فساد کو مٹانے کے لیے، پیار اور محبت کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے اگر یہ بندہ اپنے حق کو چھوڑ دے کہ چلو یار اگر میرے اس حق کو دستبردار ہو جانے سے ہمارے خاندان کی لڑائی، ہماری قوم کا جھگڑا، ہمارے دوستوں کا معاملہ، آپس میں دو بھائیوں کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، نبی فرماتے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اس کے لیے چبوترے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ سوچئے یہ حدیث کتنی مرتبہ بہن اور بھائیوں کے جھگڑوں میں، عزیزوں اور رشتہ داروں کے جھگڑوں میں کیا اس حدیث کا موقع نہیں آتا عمل کرنے کا؟ وہاں تو ہم پورا زور لگا کے اور بڑے بجائے صلح کروانے کے کہتا کم کھچ کے رکھ، جیل بھی جانا پیا تو خرچہ کریں گے، کوئی گل نہیں، بالکل صلح نہیں ہونے دینی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے کے توڑنے والے کے بارے میں اس کے لیے وعید سنا رہے ہیں کہ یہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مصدق بالسحر، جادو کی تصدیق کرنے والا، کیا معنی؟ جو یہ عقیدہ رکھے کہ جادو کے ذریعے یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، جادو کے ذریعے بچے بند ہو جاتے ہیں، جادو کے ذریعے موتیں واقع ہو جاتی ہیں۔ ایک تو ہے جادو اللہ کے حکم سے اثر انداز ہوتا ہے، آزمائش بن جاتی ہے جس کے لیے بن جائے، اللہ ہم سب کو اس آزمائش سے محفوظ رکھے۔
ایک یہ عقیدہ ہے کہ نہیں، جادو بنفسہ ہی اتنا اثر رکھتا ہے کہ اللہ کی مرضی اور منشا کا اس میں کوئی دخل نہیں، جادو جس پر ہو جائے وہ برباد ہو جاتا۔ اللہ چاہے جادو کے ذریعے کسی پہ مصیبت آ جائے، اللہ چاہے جادو کے ذریعے کسی پہ آزمائش آ جائے، یہ اللہ کی مرضی سے